بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع جموں میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ نوجوان کو فوجیوں نے ضلع کے علاقے ارنیا میں ایک کارروائی کے دوران شہید کیا۔ نوجوان کی شہادت کے فوراً بعد بھارتی فوج نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تلاشی کی کارروائی شروع کر دی۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کی جاری جدوجہد آزادی کو کچلنے کے لیے اعلیٰ تربیت یافتہ سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی کمانڈو بٹالین فار ریزولوٹ ایکشن کوبرا تعینات کر رہا ہے، جس سے مقبوضہ علاقے میں صورتحال معمول پر آنے کے مودی حکومت کے دعووں کی نفی ہوتی ہے۔ کمانڈو بٹالین کو جنگلات میں جنگ لڑنے کی خصوصی تربیت دی گئی ہے۔ قابض حکام نے بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ کوبرا بٹالین کو اب مقبوضہ جموں کشمیر میں شہری اور دیہی دونوں قسم کے علاقوں میں جنگ کی خصوصی تربیت دی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس تربیت کا مقصد انہیں کشمیر میں اہم کارروائیوں کے لیے تعینات کرنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد عرفانی نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ کشمیری بھارتی مظالم کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے 5 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے، تاکہ بھارت کو یہ واضح پیغام دیا جا سکے کہ وہ اپنے مادر وطن پر اس کے غیر قانونی قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ 5 اگست 2019 کو مودی حکومت نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو غیر قانونی طور پر منسوخ کر کے مقبوضہ علاقے کا سخت فوجی محاصرہ کر لیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ایک اور رہنما دویندر سنگھ بہل نے جموں سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ جس طرح بھارت نے 5 اگست 2019 کو کشمیریوں کی شناخت کو چھین لیا تھا، اس کی دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے سری نگر میں ایک میڈیا انٹرویو میں دفعہ 370 اور مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ چونکہ بی جے پی کو انتخابات میں کامیابی کا یقین نہیں ہے، اس لیے اس نے سیاسی برتری حاصل کرنے کے لیے کشمیری پنڈتوں اور مغربی پاکستان کے مہاجرین کے نام پر کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں نشستیں بڑھانے کا عمل شروع کیا ہے۔ مودی حکومت کی امتیازی پالیسیوں پر مشتعل گجر اور بکروال برادری کے ارکان نے اپنے مویشیوں کے ہمراہ ضلع اودھمپور میں پرامن قبائل بچاؤ مارچ کیا۔ امبیڈکر چوک سے جکینی چوک تک مارچ کیا گیا۔ اس موقع پہ خطاب کرتے ہوئے مقررین نے پہاڑی علاقے کے لوگوں کو شیڈول ٹرائبز کا درجہ دینے کے مودی حکومت کے اقدام کو مقبوضہ علاقے میں ایک برادری کو دوسری برادری سے لڑانے کی ایک چال قرار دیا۔ ضلع بارہمولہ میں بھارتی فوج کے ایک اہلکار نے گرو نانک ہائی اسکول کے قریب اپنے کیمپ سے اپنی سروس رائفل سے گولی مار کر خودکشی کر لی۔